بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایران اسرائیل کی جنگ 20ویں روز میں داخل ہو گئی ہے اور ایران مسلسل پے در پے وار کر رہا ہے اور اسرائیل کی تباہی کری جا رہا ہے۔ ایک بندے نے بڑا زبردست سوشل میڈیا پہ پیغام دیا۔ اس نے کہا کوئی پوچھے تو کہنا 30 سیکنڈ میں ایران نے اسرائیل کو کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا، اور اس نے جو الفاظ لکھے ہیں میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کوئی پوچھے تو کہنا اسرائیل پر 30 سیکنڈ میں 15 ٹن بارود برسانے والا ملک ایران ہے۔ واہ کیا بات ہے! فی میزائل 50 کلو بارود، یعنی 30 میزائل 15 ٹن، یعنی 15,000 کلو بارود 30 سیکنڈ میں ایران نے تل ابیب کے اوپر فائر کیا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اس وقت جو حشر تل ابیب کا ہو گیا ہے، جو کہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے، یہی حشر امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی کا کیا تھا، ایٹم بم گرا کر۔ ابھی تو ایران کے پاس ایٹم بم کی آپشن موجود ہے، ایٹم گرانے کا وقت آیا تو ایران 1 منٹ نہیں لگائے گا۔ اور پاکستان کے یہ الفاظ مجھے بڑے پسند آئے کہ وزارت یہ میرا خارجہ کا بیان ہے، یعنی سیکیورٹی اداروں کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اسرائیل، امریکہ، یورپ، کسی ملک نے بھی اگر ایران کے اوپر ایٹم بم گرایا تو پھر پاکستان 1 منٹ سوچے سمجھے بغیر اسرائیل کے اوپر ایٹم بم گرائے گا۔ ہم اس خطے میں اسرائیل کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہ جرأت اور بہادری اور یہ وقت کے عین مطابق بیان دینا پاکستان کی جیت ہے۔ ایران کی جیت پاکستان کی جیت ہے، ایران کی ہار ہماری ہار ہے۔ یہ باتیں پوری دنیا سمجھ لے، یہ بات پوری دنیا جان لے۔ ناظرین، اس وقت حالات یہ ہیں کہ ایران ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور اسرائیل اور امریکہ کی چیخیں نکل گئی ہیں، کیونکہ ایران نے یہ جو بٹن دبایا نا کہ میں آپ کی سب میرین فائبر آپٹک کیبل کاٹ دوں گا جس سے آپ پوری دنیا کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ ناظرین، آپ کو میں بتاؤں کہ بے شمار یہ جو ان کے گولہ بارود چلانے والا جو ان کے پاس مواد ہے، مشینری ہے، اس کا بھی لنک انٹرنیٹ کے ساتھ ہے۔ یہ لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ بیٹھ کر ہدف کو لاک کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی انٹرنیٹ چاہیے، اور اس کے دوران یہ لاک کر کے فائر کرتے ہیں، تو ان کا ٹوٹل سیٹ اپ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے لنک ہے۔ یہ تو ایران نے ایک ایسا بٹن دبا دیا ہے کہ جس سے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اگر ایران نے ایسا کیا، زیر زمین سمندر کے اندر جو فائبر آپٹک کیبل ہے جس سے پوری دنیا کا انٹرنیٹ منسلک ہے، آپ کہہ لیں آدھی دنیا تو یہ کاٹ سکتا ہے نا، یہ پورا یورپ، مڈل ایسٹ، یہ سارا ایران کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن اس سے یہ ہوگا کہ نقصان پورے خطے کو ہوگا، یعنی پاکستان، سعودی عرب، بلکہ پورا مشرق وسطیٰ، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، بھوٹان، تھائی لینڈ، ملیشیا، کوریا، یہ سارے ملک اس زد میں آئیں گے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ جب کوئی بندہ کسی کے ظلم اور جبر سے تنگ آ جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی، تو پھر وہ ایک ایسا سٹیپ لیتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تو مریں گے، تم بھی مرو گے، تمہیں بھی جینے نہیں دیں گے۔ یہ ایک آپشن ہے ایران کے پاس۔ دوسرا آپشن ایران کے پاس ہے ایٹم بم، جو کہ اس کے پاس موجود ہے، اور وہ اس وقت ایٹمی پاور ہے۔ اگر اس کو کچھ نظر نہ آیا تو وہ پھر ایٹم بم گرائے گا۔ ناظرین، یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پورے مشرق وسطیٰ کے، آپ سمجھ لیں، انہوں نے اپنا باپ بنایا ہوا تھا،
اور اس کو یہ میں اب کیا الفاظ استعمال کروں، جب وہ ان عرب ممالک کے دورے پر آیا تو انہوں نے اس کی شان میں ایسے ایسے کام کیے جو شرعی طور پر جائز ہی نہیں ہیں، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انہوں نے فحش ڈانس کروائے اپنی عورتوں سے اور اس کو خوش کیا۔ انہوں نے اپنی عورتوں کے بال جو ہیں وہ زمین پر بچھا کر ایک کارپٹ بنا دیا اور ان بالوں کے اوپر سے وہ عزت مآب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اوپر سے گزرے۔ اور جب وہ ان ملکوں کا دورہ کر کے واپس امریکہ گیا تو ان کے بارے میں ریمارکس پتہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا یہ بےغیرت لوگ ہیں، انہوں نے کہا ان میں غیرت نہیں ہے، یہ تو مجھے جو ہے نا یہ اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے، میں ان سب کی منجی ٹھوک کے آیا ہوں۔ وہ کروڑوں اربوں ڈالر کا بزنس لے کے گیا ایک کنٹری سے۔ یہ اتنا ڈرتے ہیں امریکہ سے، امریکہ کے غلام ہیں۔ اس غلامی کا رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ وہ جنگ کی لپیٹ میں ہیں، تمام بزنس بند ہیں، ملک تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم نے ابا کیوں بنایا تھا اس کو، ابا بنانا بڑا مہنگا پڑ گیا۔ اب ابا ان کو بھنور میں چھوڑ کر اکیلا بھاگ گیا ہے، ابے میں جرت نہیں ہو رہی کہ وہ ایران کا مقابلہ کر سکے۔ اب یہ لوگ اپنے ہاتھوں پہ چکیاں کاٹ رہے ہیں، اب یہ چیخ رہے ہیں، اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ سارا کچھ ڈرمپ کروا کے چلا گیا۔ ناظرین یہاں ایک بات میں آپ کے علم میں لاؤں، ہمارا کام ہے تجزیہ کرنا، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم پوری دنیا کو سامنے رکھ کر ان الفاظ کا چناؤ کریں جو ہمارا ضمیر ہمیں کہے کہ یہ بات آپ عوام الناس تک پہنچائیں۔ ہم نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرنی ہوتی، ہم نے پوری دنیا کا انالیسس کرنا ہوتا ہے اور پچھلے 24 آور میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ بات کرنی ہوتی ہے۔ تو میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا جس طرح ہمارے دوست جرنلسٹ جو ہیں وہ کوئی کمپیوٹر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کاغذ سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں میکسیمم کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کروں، میں اپنا ویژن لوگوں کے سامنے رکھوں۔ تو اسی طرح کی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا استنبول میں فتح مسجد ہے بہت بڑی، کچھ لوگ مسجد سلطان بھی کہتے ہیں۔ اس میں کل نماز تراویح کے دوران خواتین نے اپنے اسکارف اتار کر دوپٹے اتار کر لوگوں مردوں کی طرف پھینکے ہیں کہ آپ لوگ یہ دوپٹے لے لیں اور آپ خواتین بن جائیں، آپ مرد نہیں ہیں۔ تو بات سنیے گا غور سے، مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا 17 دن ہو گئے ہیں مسجد اقصیٰ پر تالا لگا ہوا ہے، 17 دن سے مسجد اقصیٰ بند ہے، کون کھلوائے گا؟ تو یہ تو غیرت مند قومیں جو ہیں وہ بڑے بڑے سٹیپ لیتی ہیں، اور ترکی بھی بہت بڑا غیرت مند ہے، ترکی بھی بہت بڑا غیرت مند ہے، اور ترکی نے بھی ایران کا کھلا کے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور اسرائیل کو کہہ دیا ہے کہ اگر تو نے جنگ بندی نہ کی اور ایٹم بم چلانے کی کوشش کی تو ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہم تمہارا کچھ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ ناظرین اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اکٹھا ہونا چاہیے، اس وقت بچنے کا آخری راستہ ہے، اکٹھے ہو جائیں۔ بہرحال ایران عراق کی جنگ زور و شور سے جاری ہے، ایران فل فلج مقابلہ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ فتح ایران کی ہوگی، کیونکہ ٹرمپ اس وقت معافیاں مانگ رہا ہے، اور یاہو جو ہے وہ نست و نبود ہو گیا، جہنم واصل ہو گیا، اس کی کوئی سٹوری نہیں ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی وہ زندہ ہے، وہ یہ ساری اے آئی جنریٹڈ گیمیں چل رہی ہیں، آپ کے سامنے یہ باتیں آ جائیں گی۔ بہرحال میں یہاں جاتے جاتے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے بارے میں عید کے بعد جو ہے وہ معاملات چلے گئے ہیں، پہلے باتیں ہو رہی تھی کہ ڈیل ہو گئی، فلاں ہو گیا، اس سے پہلے رہائی ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ساری قیاس رہیاں دم توڑ گئی ہیں۔ ناظرین عمران خان کے کچھ جالوں نے سندھ میں عمران خان رہائی کے نام سے ایک کوئی تنظیم بنائی ہے، کوئی تنظیم سازی کی ہے، جیسے کے پی کے میں بھی کی گئی ہے۔
انہوں نے وہاں پہ دسترخوان کا بندوبست کیا، دسترخوان لگایا، اس پہ لکھ دیا عمران خان رہائی دسترخوان۔ سندھ گورنمنٹ نے اپنے پولیس کے گنڈے بھیج کر دسترخوان کو نیست و نابود کیا، روزے داروں کے اوپر تشدد کیا اور کھانے پینے کا سامان الٹا دیا۔ اور یہ ہے ہمارا مسلمان ملک، اور ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، اور ہم آپس میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں ہی بھول گئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کا نام جس چیز پہ آتا ہے یہ اس کو تباہ و برباد کرنے چل پڑتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کوئی اچھا اور احسن قدم ہوگا، یا اس میں چلیں عوام کی کوئی فلاح و بہبود کے لیے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ اس کی جو ہے نا فوٹیج بھی آپ کو دکھائیں گے اس میں، کہ انہوں نے تشدد کیا نہتے لوگوں پر، روزے داروں پر، اور ظلم کیا اور دسترخوان کو الٹا دیا۔ ناظرین ایک بات یہاں کر دوں کہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں جو قیاسریاں کی جا رہی تھیں وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ عید کے بعد عمران خان کی رہائی کے کچھ چانسز ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ وہ نہیں مان رہا، یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مان رہا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں آؤں گا، ادھر ہی رہوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت 25 کروڑ عوام اپنے مسیحا کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ہر بندہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اسی نے اس پورے مشرق وسطیٰ کو لیڈ کرنا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، عمران خان اس پورے مسلم ممالک کے جتنا یہ ہمارا ہے عرب ممالک سارے، یہ اسلامی ممالک کی جو نئی کوئی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے، یا وہ نیا کوئی سیٹ اپ بنا رہے ہیں، کوئی بلاک بنا رہے ہیں، اس کو لیڈ کرے گا عمران خان۔ اور عید کے بعد لگ رہا ہے کہ کچھ شرائطیں رکھی جا رہی ہیں، رہائی کے کچھ چانسز بن رہے ہیں، ان کی مسز کی بھی رہائی کے چانسز بن رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں۔ امید تو بہت کم ہے، لیکن اللہ کرے اس ملک کے لیے کوئی بہتری آئے۔ ناظرین آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، افغانستان میں 4-5 دن کے لیے جنگ بندی کر دی گئی ہے۔ پاکستان ہماری آرمی نے وہ عید کی وجہ سے 4-5 دن کے لیے عارضی جنگ بندی کر دی ہے۔ اگر اس دوران ادھر سے کوئی حملہ ہوا، کوئی اٹیک ہوا، تو پھر اسی وقت جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ پھر فوری طور پہ ختم ہو جائے گی اور دوبارہ افغانستان پر حملے شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت ناظرین جو حالات ہیں پاکستان افغانستان کے، یہ جنگ بھی مجھے طویل ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ افغانستان جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے، اس کو ہمیشہ جنگیں پاکستان نے جتوائی ہیں، یہ تاریخ گواہ ہے۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں نے رشیا کو بھگایا، میں نے امریکہ کو بھگایا، تو اس غلط فہمی میں ان کا نقصان ہو رہا ہے، وہ مارے جا رہے ہیں، وہ ذلیل ہو رہے ہیں، وہ جہنم واصل ہو رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پاکستان جب اس کی پشت پہ کھڑا رہا ہے، اس کو جتوایا پاکستان نے، ورنہ افغانستان میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ وہ کسی ملک سے جنگ لڑ سکے۔ اس کے پاس نہ فوج ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایٹمی پاور ہے، نہ اس کے پاس کوئی آج کے دور کے حساب سے کوئی اکوپمنٹ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان افغانستان سے جنگ نہیں چاہتا تھا، لیکن ہمارا دشمن بھارت افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے جو پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، جو ہمارے بے گناہ بچے مروا رہا ہے، اس وجہ سے ہماری فورسز کو مجبوراً یہ جنگ اپنے کھاتے ڈالنی پڑی، اور جب کھاتے ڈال گئی ہے تو اب اس کا اختتام کسی بہترین پوائنٹ کے اوپر ہونا ہے، ویسے اختتام نہیں ہونا، یہ جنگ بھی طویل چلے گی۔ افغانستان کو گھٹنے ٹیکنے ہوں گے، اپنے بارڈرز کو مکمل طور پر سیز کرنا ہوگا، اور پاکستان کو اعتماد میں لینا ہوگا کہ اس کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنے۔ ناظرین اپنے میزبان ملک یامین مان کو اجازت دیجیے، کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔